السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر آیا ہوں، وہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عظمت نشان جنتی صحابی حضرت عمر فاروق اعظم۔ پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پہ میں ایک چیز دیکھ رہا تھا، ایک شخص کا نام ہے حسن اللہ یاری، شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والا کہلاتا ہے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی کرنے کی کوشش کی ہے، کسی طرح بھی فاسق و فاجر، گناہ گار، کافر وغیرہ تک کے کہنے کی اور اسے کفر کے جانب دھکیلنے کی کوشش کی ہے۔ آج میں اس کی رد کے لیے یہ چند احادیث کریمہ آپ کی گوش گزار کرنے آیا ہوں۔ یہ تو ہمارے علماء اہل سنت، جید علماء کرام، جب بھی ان سے مباحثہ مکالمہ فرماتے ہیں تو ہر مرتبہ انہیں شکست فاش سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ہم ادنا سا خادم حضرت عمر فاروق اعظم، غلام حضرت امام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، غلام صحابہ کرام علیہ رضوان، چند احادیث کریمہ اس بات پر پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نیک صفت انسان تھے اور جنتی صحابی تھے۔ آپ ان کے وہ جو بھی اپنی روایتوں میں یا گڑی ہوئی روایت ہو یا جو بھی روایت لا کر کے وہ پیش کرنا چاہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے ویسے تھے، ہم اس کی نہیں مانیں گے، بلکہ ہم اسے مانیں گے جو ہمارے نبی نے ان کے لیے فرمایا۔ چند احادیث کریمہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، آپ اس سے سمجھ جائیے گا کہ یہ پاک ہستی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت میں افضل بھی ہیں اور جنتی صحابی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک ہے ترمذی شریف کتاب المناقب حدیث نمبر 3806 میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث اور قرآن مقدس کی ساری تشریحات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتے، لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں ہو سکتے اور نہیں ہوئے۔ لیکن اس حدیث پاک کی تشریح میں محدثین شارحین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ تمام خوبیاں نبی نے دیکھ لیا جو ایک نبی کے اندر ہوتی ہے، اس لیے انہیں فرمایا کہ اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک باز نبی صفت شخصیت تھے۔ ہاں، نبوت رب کی رحمت ہوتی ہے اور نبوت کا چونکہ دروازہ بھی بند ہو چکا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے وہ نبی نہ ہوئے۔ میں وہ احادیث کریمہ خاص طور پر آپ کی گوش گزار کروں گا جن میں احادیث میں جو تذکرہ جو کیا گیا ہے وہ جنتی ہونے پر یا جنتی ہونے پر مکمل دلیل والی احادیث خاص طور پر میں احادیث کریمہ جمع کروں گا اور آپ کی گوش گزار کروں گا۔ یہ تو میرے پاس بہت ساری احادیث کریمہ رکھی ہے، میں نے جو تلاش کیا جستجو کے ساتھ کئی ساری احادیث کریمہ 13 20 25 26 27 28 بہت ساری احادیث ہے جن میں میرے آقا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنتی ہونے پر مکمل دلیل ہے۔ آئیے میں چند ان میں سے احادیث کریمہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک کتاب ہے، یعنی ہمارے نزدیک معتبر کتاب ہے، ریاض النظرہ، جلد اول صفحہ 307 میں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ندا میدان قیامت میں ندا دینے والا ندا دے گا، خبردار عمر سے پہلے کسی کو نامہ اعمال نہ دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور دے کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ابن ماجہ کتاب السنہ فضل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر جو حدیث ہے ان میں سے، اور حدیث نمبر ہے 104۔ قیامت کے دن سب لوگ جب جمع ہوں گے تو اس وقت حق، وہ جو حق اور باطل ہے، حق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرے گا اور ان سے مصافحہ کرے گا اور سب سے پہلے انہی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ ریاض النظرہ جلد اول صفحہ 318 میں ایک اور حدیث پاک ہے، کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے گا، مرحبا بک یا ابا حفص، ھذا کتابک ان شئت فقرہ وان شئت فلا فقد غفرت لک۔ مرحبا مرحبا اے ابا حفص، اے مرحبا، اے خوش آمدید کے لائق، اے خوش آمدید اے ابا حفص، یہ تیرا نامہ اعمال ہے، اگر آپ چاہیں تو اسے پڑھیں اور چاہیں تو نہ پڑھیں، تحقیق کہ میں نے تجھے بخش دیا۔ اسلام کہے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اللہ اس نے ہمیں عزت دی، اسے بھی ہر جگہ قیامت کے ہولناک مناظر میں عزت عطا فرما۔ اس کے بعد اسے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 70,000 جھنڈوں کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے جنت میں داخلہ دیا جائے گا اور کوئی ندا دینے والا ندا دے گا، یا اہل الموقف ھذا عمر فاعرفوہ، اے جنت
اور دوزخ کے انتظار میں کھڑے رہنے والے، انتظار کرنے والے اہل محشر، یہ عمر ہے، انہیں پہچان لو۔ صحیح ابن حبان صفحہ حدیث نمبر 6845 میں ہے، ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن الخطاب من اہل الجنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا عمر بن خطاب جنتی ہے۔ ترمذی باب مناقب ابی حفص ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہوا کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں حدیث نمبر 3714 میں ہے یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ فاطلع عمر۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایک شخص آئے گا جو جنتی شخص ہے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اس حدیث سے بھی صاف پتہ چلتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنتی ہے۔ تاریخ ابن عساکر جلد 44 اور صفحہ نمبر 165 میں ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت فی الجنۃ ثالث ثلاثه من هذه الامه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تو میرے ساتھ جنت میں ہوگا، میری امت میں سے تین میں سے تیسرا شخص تو اہل جنت میں سے ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ کو عرض کروں، چنانچہ اسی ابن عساکر صفحہ نمبر 166 کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا عمر و سراج اہل الجنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت کے آفتاب چراغ ہے، آفتاب ہیں۔ ریاض النظر جلد و صفحہ 311 میں اس حدیث پاک کی مزید ایک دوسری روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر و سراج اہل الجنت، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت کے آفتاب ہے۔ جب یہ روایت بیان کر دی بہت سارے لوگ آئے اور جمع ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کیا آپ نے یہ روایت بیان کی ہے، کیا آپ اس کی ضمانت دیں گے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمبی عبارت کے ساتھ ایک رقعہ لکھا جس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا ما ضمن علی بن ابی طالب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن جبرائیل علیہ السلام وعن اللہ عز وجل عمر سراج اہل الجنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہل جنت کے آفتاب ہے۔ یہ حدیث پاک حضرت علی رضی اللہ عنہ علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے روایت کی۔ دوسری ایک حدیث پاک بخاری شریف کتاب نکاح باب الغیرت میں ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ایک سونے اور جواہرات سے مرصع سجایا ہوا اور بنایا ہوا ایک محل دیکھا۔ پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ محل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگا کہ نبی کا خواب ایک وحی ہے، وحی کی قسم میں یہ بھی ہے کہ نبی کو خواب میں وحی کی جاتی ہے اور وحی جو بات ہو وہ بصراحت ہوتی ہے، اس میں تعویل و تخصیص یہ وہ فلاں چیزاں نہیں ہوتی، وحی صاف وحی ہوتی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہی والی ایک دوسری سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ جب اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے، کس کا یہ سونے اور جواہرات سے مرصع محل ہے، تو اس پر کہا گیا ایک قریش کے نوجوان کا، پوچھا گیا وہ نوجوان کون ہے، تو کہا گیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ بخاری شریف میں بھی یہ ایک اور حدیث ہے، صفحہ وہ حدیث نمبر 5227 میں، جس میں جنت کی محل کی بشارت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ ریاض النظر جلد اول صفحہ 35 میں ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ابشرکم، کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ ضرور آپ ہمیں خوشخبری عطا فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے والد ابو بکر صدیق جنتی ہے اور ان کا رفیق جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر فرمایا عمر جنتی ہے اور ان کا رفیق حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اس حدیث پاک نے بھی صاف صراحت کے ساتھ یہ بتا دی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی جنتی، حضرت عمر بھی جنتی، اور اس کے بعد دیگر اصحاب کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا فلاں جنتی ہے، ان کے ساتھ فلاں رفیق، فلاں نبی ہوں گے، فلاں نبی ہوں گے، اس طرح سے آپ نے تذکرہ فرمایا۔ طویل حدیث ہے۔ ایک اور حدیث پاک جو بصراحت میں مزید صراحت کے ساتھ یہ حدیث پاک آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا، وہ ہے ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اطلع ابو بکر وعمر فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هذان سيدا قبور اهل الجنة من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ترمذی شریف حدیث نمبر 3665 میں ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو اہل بیت کی شان آن جان ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا، اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں نمودار ہوئے، دونوں تشریف لانے لگے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں اہل جنت کے ادھیر عمر کے لوگوں کے سردار ہے
اولین اور آخرین میں سے اہل جنت کے ادھیر عمر کے لوگوں کے جنتی لوگوں کے سردار ہیں، سوائے نبی اور مرسلین علیہ السلام کے۔ حضرت سیدنا امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جبکہ یہ دونوں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھیر عمر کے اہل جنت کے اولین و آخرین جنتی لوگوں کے سردار ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدثہ فی نفران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عشرۃ فی الجنۃ ابو بکر فی الجنۃ وعمر فی الجنۃ وعثمان فی الجنۃ وعلی فی الجنۃ۔ اس طرح سے طویل حدیث کے آخری بیان فرمائی۔ حضرت ابو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں فرمایا کہ 10 شخص جنتی ہیں، 10 اشخاص ایسے ہیں جو جنت میں ہیں۔ فرمایا ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے۔ اس طرح سے پھر تمام اشرار مبشرہ کو گنا۔ ان تمام احادیث سے صاف بالتصریح یہ پتہ چلا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی جنتی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم بھی جنتی ہے، لیکن جو ان سے بغض رکھے، جو ان سے بغاوت کرے، جو ان کی سرکشی کرے، جو ان کے خلاف آئے، ان کے لیے حدیث پاک میں وعید ہے، جو ان سے محبت کرے ان کے لیے بڑی بشارت ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا غضب عمر فإن اللہ یغضب اذا غضب۔ حضرت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غضب سے بچو، کیونکہ اللہ عز و جل اس پر غضب فرمائے گا جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضب فرمائے۔ ان احادیث کریمہ سے صاف پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق جنتی ہے، تمام صحابہ جنتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی آج کل کے بدبخت کو، کسی بھی نالائق اشخاص کو، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو یا حضرت ابوبکر صدیق ہو یا کسی بھی پاک باز صحابی ہو، تمام کے تمام صحابی عادل ہیں، ان کے لیے اور ان کے اوپر بھونکنے کی اجازت نہ دی جائے گی۔ ہمارے علماء اہل سنت ان کے لیے ہماری پشت پناہی میں ضرور موجود ہے اور انشاءاللہ ایسوں کی دھجیاں اڑاتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم اور تمام صحابہ کے فیضان سے ہمارے سینے کو معمور فرمائے۔ ہم حضرت سیدنا امام حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور حدیث پاک میں ان سے محبت کے بارے میں بشارت دی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب عمر عمر قلبہ بالایمان، جو حضرت عمر سے محبت کرے گا ان کے ایمان سے ان کے دل کو منور کر دیا جائے گا، ایمان کے ذریعے سے ان کے قلب کو منور کر دیا جائے گا۔ اللہ ہمارے قلب کو بھی منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔